حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے اللہ کے ایک ولی فرماتے انی لاستحیی من ربی اعبد رجاء للجنت فقط۔ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کے اندر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور میرے پیش نظر جنت ہو، کہ میں جنت کی لالچ کے لیے عبادت کروں، نماز اس لیے پڑھوں کہ مجھے اللہ جنت دے گا، روزہ اس لیے رکھوں کہ رب مجھے جنت دے گا، حج اس لیے کروں کہ رب جنت دے گا، میں صدقہ و خیرات اس لیے کروں کہ رب مجھے جنت دے گا، میں نفل اس لیے پڑھوں کہ رب مجھے جنت دے گا، میں قرآن کی تلاوت اس لیے کروں کہ رب مجھے جنت دے گا، میں جہاد اس لیے کروں کہ رب مجھے جنت دے گا، کوئی بھی نیک عمل اس لیے کرو کہ رب مجھے جنت دے گا۔ فرما اگر یہی میرا شیوا ہو، یہی میرا انداز ہو تو پھر مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اگر میرا یہی نظریہ ہو، میری یہی سوچ اور فکر ہو اور اس سوچ اور فکر کو لے کر میں ساری زندگی رب کی عبادت کرتا رہوں، پھر مجھ میں ایک مزدور کے اندر فرق ہی کیا رہے گا؟ پھر مجھ میں اور ایک مزدور میں فرق ہی کیا رہے گا؟ مزدور صبح 8 بجے جاتا ہے کام کاج کے لیے، شام 4 بجے تک محنت مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، سارا دن بیٹھتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے کام کاج میں، لیکن جب گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آج مزدوری کرنی ہے، شام کو مجھے اجرت ملنی ہے، آج میں پورا دن محنت کروں گا، خون پسینہ ایک کروں گا، گرمی سردی نہیں دیکھوں گا، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھوں گا، تو شام کو مجھے 800 روپیہ ملے گا، مجھے 1000 روپیہ ملے گا، مجھے 1200 روپے دیہڑی ملے گی، اس لیے کام کاج کرتا ہے۔ اگر ایک مزدور کو کہو پورا دن مزدوری کرنی ہے، پیسے سے کوئی نہیں کہے گا میں تو نہیں کرتا، کسی اور سے پھر فری میں کروا لو، مجھ سے تو فری میں کام، میں تو اگر محنت کروں گا تو پھر اجرت بھی لوں گا۔ تو ہر مزدور کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، مائنڈ کے اندر یہ بات ہوتی ہے، مزدوری کروں گا تو اجرت ملے گی۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں اگر میں بھی عبادت اس لیے کروں کہ رب مجھے جنت دے گا، اور پھر مجھ میں اور مزدور میں فرق ہی کیا رہے گا؟ پھر فرق کیا ہے؟ وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، میں جنت کے لیے کروں تو پھر فرق کیا ہے؟ فرما یہ محب کا انداز اور وتیرہ نہیں ہوا کرتا ہے، اور محب کا انداز یہ ہوتا ہے وہ جب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور یہی انداز میرے آقا حضور کا بھی ہے کہ ساری رات آقا حضور اللہ کی بندگی کرتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک میں ونم آ جاتے تھے۔ سید عائشہ آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ام المؤمنین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رب کے سب سے برگزیدہ ہیں، آپ جیسا رب نے کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی زیادہ تکلیف آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ کو اتنی زیادہ اپنے جسم کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تھوڑی کم عبادت کر لیا کریں۔ اب اس مقام پر میرے آقا حضور نے یہی پیغام اور میسج دیا تھا۔ میرے آقا حضور نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے آقا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں مجھے جنت ملے گی، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے فلاں تحفہ ملے گا، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے فلاں نعمت ملے گی، بلکہ میرے آقا حضور کا انداز ہے، انداز محبت ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا اے سیدہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کی رضا نہ حاصل کروں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آقا حضور کا یہ انداز بتا رہا ہے۔ آقا حضور جنت کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ ساری رات جو عبادتیں کرتے تھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔